کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ہم اپنا بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن زندگی کی اس گاڑی کے سنگ کوئی نہیں چلتا. مطلب ہوتا یہ ہے کہ انسان جب زندگی میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا سبب لگا دیتی ہے، ایسا کوئی وسیلہ کھڑا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا قصور نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا برا نہیں چاہتے، آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں تنہا اپنی گاڑی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. زندگی کا سفر تمہیں اکیلے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قدرت والے نے لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر کے حصے میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ اسپرچول جرنی کرے گا، یہ بندہ مجھ تک پہنچے گا، یہ بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی وابستگی تمہیں ویسے عطا نہیں کرے گا. تم اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو ہمیشہ تنہا فیل کرتے ہو. ہمیشہ اکیلا پن، اداسی، سناٹا، ایک خالی پن تمہاری ذات کے اندر ہوتا ہے. تمہیں دل لگانے کی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے اجازت نہیں دیتی. اگر تم کسی کے ساتھ دل لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے تمہیں چھین لیتا ہے. اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری محبت کو تم سے چھین لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں وسیع رزق عطا کرتا ہے، تمہارا نفس خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ تم پر آزمائشیں اتارتا ہے، ہمیشہ تمہیں تنہائی میں جینا سکھاتا ہے. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج اس چیز کی گہرائی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھو، علامہ اقبال ایک بہت ہی، لوگ کہتے ہیں شاعر ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے. وہ جو باتیں اکثر میں کرتا ہوں، اقبال کی فلسفے کے اندر وہ ساری چیزیں انسان کو ملتی ہے. کس قدر حیران ہوتا ہوں میں کہ علامہ اقبال صاحب کس قدر اتنا گہرائی میں اتر کے چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے. ان کے شعر صرف شعر نہیں ہوتے، ایک پورا ضابطہ حیات وہ بیان کر دیتے ہیں. پوری زندگی کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا رستہ اقبال اپنی شاعری کے تھرو دیتے ہیں، اپنے کلام کے تھرو دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ تو سنبھال کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. انسان اپنے دل کے آئینے میں، اپنا دل ہے نا، اس کو آئینہ بولتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو سنبھال کے نہ رکھ اسے، اس دل کی دنیا کو، اس دل کے آئینے کو سنبھالنا. تو تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر، یہ جب تک یہ ہار نہیں مانے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ شکستہ نہیں ہوگا، تب تک یہ نگاہ آئینہ ساز میں عزیز تر نہیں ہو سکتا. تیرا پروردگار، تو اپنی ذات کے نفس کو اپنے دل کے، اپنے ضمیر کے شیشے میں دیکھتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہتا ہے سجا ہوا، سنورا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اس کے اچھے دوست ہوں، اس کے ساتھ اچھا ہم سفر ہو، سب کچھ اسے ملے، زندگی اس کی خوبصورت گزرے. لیکن پروردگار اس آئینے میں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس آئینے کو شکستہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جب جدائی دیتی ہے تم سے، تمہارے اپنے کو جس سے تم دل لگاتے ہو، تم سے تمہارے اپنے کو چھینتا ہے، تو قدرت والا اس جدائی کے سبب، اس جدائی کو وسیلہ بنا کر تمہارے آئینے کو توڑتا ہے، شکستہ کرتا ہے. کیوں شکستہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسے عزیز ہے. وہ جانتا ہے کہ اس دل کے آئینے میں نفس نے راج نہیں کرنا. دل ہے نا، یہ دل کا آئینہ ایک تخت کی مانند ہے، یا یہاں پر رحمان بیٹھے گا یا پھر یہاں پر شیطان بیٹھے گا. تو ہم لوگ جب اپنے نفس کو اپنے دل کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم شیطان کو اس میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں، دنیا، متاع، ہوا، حرص کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ جو آئینہ ہے نا، یہ میری جگہ ہے، اور اس کے اندر جگہ تب بنے گی جب تمہارا نفس ٹوٹے گا، اس کی جان چھوڑے گا. تو وہ شکستہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت تمہیں جدائی کے درد سے گزارتا ہو. یہ حکمت ہے. دیکھو نا کتنی گہری بات علامہ اقبال صاحب نے کی. دوسری بھی، چلو علامہ اقبال صاحب ہی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اقبال کہہ رہا ہے میرا نہیں بنتا نہ بن، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، پر اپنی ذات کا تو بن. دوسرے اینگل سے اقبال تمہیں خودی کی جانب ایک مکمل طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنی خودی کی جانب بڑھ، کسی کا نہ بن، اپنی ذات کے اندر اتر، خودی میں ڈوب. خودی میں ڈوبے گا تو سراغ پا جائے گا، تو ذات کو پا جائے گا. دوسرا علامہ اقبال اس خودی کو کیسے، خودی کے اندر ہے کیا؟ اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خودی کی حلوتوں میں کبر آئی، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، زمین و آسماں، عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. مطلب یہ سارے جہان، یہ سارے کائنات کی کنجیاں تیری ذات کے اندر پنہا ہے، خودی کے اندر موجود ہے. تو کسی کا بننا ہے بن، نہیں بننا نہ بن، پر اپنا تو بن، اپنی ذات کو تو تسلیم کر، خودی میں تو جا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی
تمہیں خودی کا سفر کروانے کے لیے تمام چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے. جب سب لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، جس کو تم چاہو گے تم سے دور ہو جائے گا، تو آٹومیٹیکلی انسان اپنی ذات کے اندر ڈوبنے کی کوشش کرے گا، نفس ٹوٹے گا، اندر ڈوبنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں خودی کا سفر کروانا چاہتی ہے، اپنا عشق عطا کرنا چاہتا ہے، تجھ سے ملانا چاہتا ہے تیرا رب، تجھے تیری حقیقت کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ تو ہے گا. تیسرا بھی علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں میرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تجھے اس گیدڑوں کے جھنڈ میں، ان کووں میں، چیلوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تیری پرواز شاہین والی پرواز ہے، تجھے بلند پرواز کرنی ہے، تجھے تنہا رہنا ہے. شاہین ہوتا ہے نا پہاڑوں میں اکیلا زندگی گزارتا ہے، چیل کوے اور یہ ہوتے ہیں نا یہ جھنڈ میں رہتے ہیں اور جا کے کسی قصر سلطانی کے گنبد، دنیا کے کسی محل مینارے پہ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ کبھی بھی جسارت نہیں کرتے کہ جا کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں تنہا زندگی گزارے. لیکن اقبال کہتے ہیں تو شاہین ہے، تو کوا نہیں ہے. کیا اس سے مراد ہے کہ تو دنیا کی طمع کو چھوڑ، یہ دنیا کی طمع تو چھوڑے گا تبھی تو وہ پرواز کر پائے گا جو ایک شاہین کرتا ہے، اپنی حقیقت کو جان پائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سب کو تم سے دور کر رہا ہے تو تم نے جانا کدھر ہے؟ تنہا رہنا ہے ایک شاہین کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جدائی کا درد تمہیں کیوں دے رہا ہے کہ تم ایک چیل کوے نہ بنو بلکہ ایک شاہین والی صفات اپنی ذات کے اندر اویکن کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. چوتھا اقبال کہتے ہیں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اقبال کہہ رہے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ساحل کیا ہے؟ یہ دنیا، ظاہری ذکر، ظاہری نماز، ظاہری عبادت، ظاہری دوستیاں، ظاہری سب کچھ جو دنیا میں عالم اسباب کی جو دنیا ہے نا، اس دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ہے. اگر یہ تجھے عطا کیا جائے نا تو اس کو قبول نہ کر، بلکہ تجھے عشق کے سمندر کے اندر ڈبکی لگا کے وحدت کے دریا تک پہنچنا ہے. اگر تجھے ساحل عطا ہو رہا ہے تو اس ساحل کو دور کر، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو، اس دنیا کو ترک کر، اس سے پیچھے ہٹ. تجھے پیچھے ہٹنا ہے تبھی تو اس خودی کے سمندر میں ڈوبے گا تو راز کو پائے گا، تبھی تو جان پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں جب تمہارے اپنوں کو تم سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کون سا سفر کروانا چاہ رہا ہے؟ حکمت کو سمجھو نا. کیا کہہ رہے اقبال کہ ساحل قبول نہیں کرنا، نفس پرستی قبول نہیں کرنی، کسی کی دوستی، کسی کی لگن نہیں. اللہ سب کو دور کر رہا ہے کہ تجھے پرواز کرنی ہے، تجھے کہیں اور تک میں نے لے کے جانا ہے. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری چاہت کے اوپر غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی چاہت کو تمہاری چاہت سے بدل دیا. کیوں؟ کہ تمہیں وہ بہتر نہیں بہترین عطا کرنے والا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی زندگی سے بندوں کو نکال دیا ہے. چھٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے تقدیر کے نئے دروازے کھولنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب تمہیں پیچھے کرتا ہے نا تو کسی حکمت کی وجہ سے کرتا ہے. دنیا کو تم سے دور کرتا ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں نا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام قدرت بہت وسیع ہے. وہ ایک بہتا ہوا دریا، بہتا ہوا سمندر ہے جس کی تجلیات کی حد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کسی اور سفر پہ لے کے جانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تمہاری تربیت کر رہی ہے تاکہ تم پر تقدیر کا نیا دروازہ کھلے. تم تنہائی میں بیٹھو، غور و فکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کے ساتھ باتیں کرو، خودی میں ڈوبو. یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے ساتھ یہ کیا. ساتھ میں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی حفاظت بہت کرتا ہے. غلط وابستگی سے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دور رکھے گا. تمہاری غلط وابستگیاں تمہیں جو ہے نا وہ شیطان کی جانب لے جائیں گی. تو اگر کوئی ایسا بندہ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے جس بندے کی وجہ سے تمہارا اسپرچل جرنی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اسے تمہاری زندگی میں نہیں آنے دے گا. تم اس کو جتنا بھی کھینچ کے اپنے پاس بٹھاؤ، جتنے بھی ایفرٹ کرو، جتنے سیکریفائسز کرو، تم اس رشتے کو جتنا بحال رکھنے کی کوشش کرو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ تمہارے نصیب میں ایسا جرنی لکھا ہوا ہے جو تمہیں شاہین بنائے گا. آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر.